مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے سیدہ نرجس فاطمہ نقوی صاحبہ کہ خواتین امام حسین کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں، تو کیا یہ اہل بیت خواتین جانتی تھیں کہ جو قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے وہاں پہنچ کر شہادتیں دینی ہوں گی، سر کی چادریں دینی ہوں گی، مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یعنی پورا جو واقعہ کربلا ہے، جو میدان کربلا ہے، کیا اس کے یہ مناظر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر اہل بیت خواتین کے علم میں تھے؟ سب سے پہلے تو ہمارا سلام ہو ان پاک اور پاکیزہ بیویوں پر، بے شک، ان کربلا کی خواتین پر کہ جنہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے، امامت کو بچانے کے لیے وہ امام حسین کے قدم بہ قدم ساتھ رہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی، جس کے لیے انہوں نے بے شمار قربانیاں دیں، اپنا بھرا گھر لٹا دیا، اپنی اولادوں کی قربانیاں دیں، اپنے گھر کی قربانیاں دیں۔ ہمارا سلام ہو ان عظیم ہستیوں پر کہ جن کی وجہ سے ہی آج میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کے یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر کربلا میں یہ خواتین نہ ہوتیں تو یہ ذکر یہ عام نہیں ہو سکتا تھا، کوئی نہیں جانتا کہ حسین کو کیوں شہید کیا اور کون حسین ہے۔ وہ تو چاہتے یہی تھے کہ ایک باغی ہے جس کو شہید کر دیا گیا، یزید یہی سب جگہ پھیلا رہا تھا، مگر یہ بیوی زینب اور یہ تمام کربلا کی خواتین کا کردار ہے کہ آج جگہ جگہ حسین 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 ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ اکثر ذکر ہوتا ہے، روایات میں ہے، مختلف واقعات ہیں ہمارے پاس کہ کربلا کے واقعات کا پہلے سے ذکر ہے، تو بے شک یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ رسول جانتے ہیں، یہ اہل بیت جانتے ہیں۔ جب ولید نے امام حسین کو بلایا اور کہا کہ یزید کی بیعت کرنی ہے، تو وہ حسین جو فرزند رسول ہے صاف انکار کر دیا بیعت سے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہہ کے آپ منع کر کے آ گئے۔ اب جب یزید کی بیعت کرنے سے مولا حسین نے منع کر دیا تو ظالموں نے ایسے حالات پیدا کر دیے، اتنے حالات کو تنگ کر دیا، اتنی مشکلات پیدا کر دی مولا حسین اور ان کے رسول کے گھرانے کے لیے کہ وہاں رہنا ان کا مشکل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا حسین مجبور ہو گئے، مجبوراً انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مدینے کو چھوڑ کے مکے کی طرف ہجرت کر لیتا ہوں۔ اگر یہ یہاں پہ مشکلات ہیں، یہاں پہ رہنے نہیں دے رہے، جتنے حالات اور مشکلات پیدا کرنی تھی ان لوگوں نے کی، ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہی وجہ ہے کہ جب روضہ رسول پر مولا حسین تشریف لاتے ہیں تو یہ شکوہ کرتے ہیں مولا حسین کہ نانا آپ کی امت نے مجھے یہاں رہنے نہیں دی، نانا یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا آپ کا حسین جا رہا ہے۔ اور یہی کہہ کے آپ رخصت ہوتے ہیں اور مکے کی طرف آتے ہیں۔ تو 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا مدینے سے، 3 شعبان کو یہ مکے پہنچا ہے، وہیں قیام کیا کہ ہم یہیں پر اپنے گھر والوں کو رہ کے رہتے ہیں۔ مگر ظالمین ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، وہ رکنے والے نہیں ہوتے، تو اتنے مجبور ہو گئے یہ خاندان رسالت، یہ نواسہ رسول، یہ فرزند رسول کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر جگہ جگہ شہر بہ شہر جانے کے لیے مجبور کر دیا گیا مولا کو۔ اور روایت میں ہے، تاریخ میں ہے کہ 126 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں میرے مولا نے چاہا کہ میں پناہ لے لوں، اپنے گھر والوں کو رکھ لوں، اور قبیلے راستے میں پڑے، سب سے پوچھا، کوئی تیار نہیں ہوا حسین کو پناہ دینے کے